چونکہ آج کی مجلس میں مسائل کے بیان کے فوراً بعد امام کا تابوت برآمد ہونے والا ہے، تو دعا آغاز مجلس میں ہی کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ بانیان مجلس کی جانب سے جو سورہ فاتحہ کی التماس ہے، اس فریضے سے بھی ہم مجلس کے شروع ہی میں فارغ ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی التماس آئی ہے علی فیملی کی جانب سے، مرحومہ کاظمی بیگم، مرحوم سید ناصر علی، مرحوم سید شاکر علی، مرحومہ صدف النساء بی بی، مرحومہ ثریہ ناہید جعفری، مرحوم احمد دین خان، مرحوم سید حسن علی، مرحوم سید علی حافظ زیدی، اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین جو لوگ آج کی مجلس میں آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، آخر تک آئیں گے، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہداء ملت جعفریہ، تمام شہداء اسلام، کل اموات مومنین و مومنات، فاتحہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خداوندہ جن مرحومین کے لیے یہ ایصال ثواب کیا گیا، ان کو، اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین کو، آج کی مجلس میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں، ان مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین کو، اور کل مرحوم مومنین و مومنات کو اعلی علیین میں جوار سرکار سید الشہداء، جوار دھاردہ معصومین سے ملحق فرما۔ آج کی مجلس میں جو مومنین اور مومنات تشریف لائے ہیں، خداوندہ ان کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ صف ادا پر اٹھنے سے پہلے ان کی تمام دلی حاجتوں اور مقاصد کو پورا فرما۔ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اصغر و سکینہ کی پیاس کو یاد کر کے گریہ کرنے والوں کو روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں اس وقت مسلمان اور صاحبان ایمان ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ انڈونیشیا، بحرین ہو کہ افغانستان، سیریا ہو کہ سعودی عرب، عراق ہو کہ پاکستان، ان تمام صاحبان ایمان کی حفاظت فرما۔ ان پہ ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ دنیا سے ہمیشہ ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین آج اور یتیم ہو جانے والے میرے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ چونکہ آج زیادہ ماتم ہونا چاہیے اور نماز مغرب سے پہلے یہ ساری عبادت مکمل بھی ہو جانا چاہیے، تو میرے پاس وقت نسبتاً کم بھی ہے، اور 2 دن کے تجربے نے یہ بتا بھی دیا کہ جتنا میں وقت زیادہ لیتا ہوں اسی پروپورشن سے مجمع کم ہو جاتا ہے۔ اور آج تو ویسے ایک ہی وقت تمام قضا خانوں میں مجالس ہو رہی ہیں، اس لیے بظاہر تو کوئی امکان نہیں ہے، لیکن کبھی یہ وقت کی وجہ سے میں اپنی مجلس کو درمیان میں نہیں روکنا چاہتا۔ پھر بھی آپ حضرات سے التماس کروں کہ ذرا سا آپ حضرات آگے آ جائیے، کہ اگر اتفاق سے کوئی بات میں آ جائے تو اسے زحمت نہ ہو، میرا بیان ڈسٹرب نہ ہو۔ درود۔ سورہ مبارکہ صف میں اور سورہ مبارکہ توبہ ایک ہی آیت، درمیان کے ایک حصے کو چھوڑ کر ایک ہی آیت تکرار کے ساتھ آئی۔ سورہ صف، سورہ نمبر 61، سورہ توبہ سورہ نمبر 9۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ ارادہ کر رہے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں۔ اب سورہ صف میں آیا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ سورہ توبہ میں آیا وَيَعْبَ اللَّهُ أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔
اور پھر آخر میں آئے دونوں جگہ سیم ہو گئی ولو کرے الکافرون. یہ نور خدا کو بجھانے والا مسئلہ. 9ویں امام سے لے کے 11ویں امام تک کی سیرت کا اگر ایک جملے میں خلاصہ کیا جائے تو وہ یہی کہ اب ساری کوشش یہ کہ جو امام اس وقت ہمارے سامنے یعنی دشمن اس کی پلاننگ اس کی کوشش. اس سے پہلے تو یہ سلسلہ تھا کہ ہر دور کے ظالم نے اپنے زمانے کے امام کے خلاف مظالم کی. 8ویں امام کی زندگی کے آخری مرحلے سے اب یہ لوگ گھبرا گئے. جو اس وقت امام ہمارے سامنے ہے کہا کہ یہ اتنا بڑا خطرہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ جملے میرے نہیں ہیں، میں دشمنوں کے جملے کوٹ کر رہا ہوں. خطرہ ہے آخری امام. خطرہ ہے آخری امام یعنی وقت کی کمی اور موضوع بہت بڑا ہو گیا. اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ الفاظ کا سلیکشن بعض اوقات میں صحیح نہ کر پاؤں. میری مجبوری کو ذہن میں رکھ کے نظر انداز کیجیے گا کہ دشمن کہہ رہا ہے کہ یہ امام جو ہمارے سامنے ہے یہ ہمارے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں، کیونکہ رسول نے اس کے لیے نہیں کہا تھا کہ یہ ظلم کا خاتمہ کرے گا. رسول نے آخری کے لیے کہا بڑا خطرہ وہ ہے اسے روکنا، کسی طرح سے یہ کوشش کرنا کہ اول تو وہ پیدا نہ ہونے پر، اور اگر پیدا ہو تو ہمارے گھر میں پیدا ہو. یریدون لیطفئوا نور اللہ، نور خدا کو بجھانا ہے. واللہ متم نور، اور اللہ اس نور کو مکمل کرے گا. اب یہ 9ویں 10ویں اور 11ویں امام کی پوری زندگی. 9ویں امام 203 ہجری میں منصب امامت پر فائز ہوئے 203، اور 11ویں امام 260 ہجری 260 آج کے دن آج ربیع الاول شہید ہوئے. یہ جو 57 ایئر کا عرصہ، اب یہ سارا 12ویں امام کے حوالے سے ہے. یہاں رک کر میں ایک بات اور کہوں، اور وہ یہ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں یہ جو 5 امام یہ جہاد حسینی کے 5 مختلف اینگل اور پہلو. آقا حسین کے 5 نام ہیں جو ان اماموں کو دیے گئے. زیارت وارثہ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو یاد کیجیے، روزی کے لیے بھی اور جان کے تحفظ کے لیے. اشہد انک کنت نورا فی الاسلام شامخا والارحام المطہرہ، یہ پیغام سلسلہ عصمت اور ماؤں کا سلسلہ. واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی، یہ سب آقا حسین کے نام ہیں. بہت سے لوگ پہلے یہ سمجھا کرتے تھے کہ زیارت میں المہدی امام زمانہ کے لیے آیا ہے، لیکن اب ہر ایک کو بتا یا حسین اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک میں گواہی دیتا ہوں الامام آپ امام ہے، پر آپ معصوم، التقی آپ تقی، الرضی آپ رضا، الزکی آپ زکی ہیں، الہادی آپ ہادی ہیں، المہدی آپ مہدی ہے. اب دیکھیے 8ویں امام کا لقب رضا، 9ویں امام کا لقب تقی، 10ویں امام کا لقب ہادی. ہمارے یہاں نقلی مشہور ہے لیکن الحمدللہ دعائے توسل کی وجہ سے 10ویں امام کا یہ لقب ہادی بھی بہت مشہور ہو گیا. 11ویں امام کا لقب ہمارے یہاں عسکری، لیکن دعائے توسل میں بھی اور حیدرآباد میں جو مرثیہ پڑھا جاتا ہے اس میں زکی. یہ زکی 11ویں امام کا لقب ہے. مہدی 12ویں کا. حسین کے 5 نام ہیں، حسین تقی بھی ہے، حسین رضا بھی ہے، حسین ہادی بھی ہے، حسین مہدی بھی ہے. یعنی حسین کی سیرت ایک پہلو 8ویں امام، ایک پہلو 9ویں امام بنے، ایک پہلو 10ویں امام بنے، ایک پہلو 11ویں امام بنے. حسین کو جہاد کو مکمل کرنے والے کا نام 12واں امام ہے. تو یہ معصومین کے حالات اگر آ رہے ہیں معصومین کے حالات آ رہے ہیں، گویا یہ حسین ہی کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جا رہے ہیں. اور یہاں پر جو جملہ میں نے شروع مجلس میں کہا، پہلی کوشش امام کے ولادت نہ ہو، لیکن اگر ہو تو ہمارے گھر میں ہو، جس کی وجہ سے مامون نے 8ویں کو زہر دے کے شہید کیا
اور اپنی بیٹی کی شادی نوے سے کی. اور جیسے ہی یہ پتا چلا جی نوے کی تو دوسری بھی شادی ہو چکی اور وہ صاحب اولاد بھی ہے، تو نوے امام کو زہر دے کے شہید کیا گیا. 10ویں امام کا زمانہ ہے. 10ویں اور 11ویں امام کے حالات آج مجلس کے شروع میں ذرا سی اس کے بعد یہ جو بات کہی اب تک نہیں، اس کے بعد ایک بڑی رائی قسم کی فقہی بحث مجھے چھیڑنا، پتہ نہیں کیوں میرے دل کو یقین ہے کہ صفحے اللہ پہ آ کے بیٹھنے والا واک آؤٹ کر کے تو جانے سے رہا. اس لیے ذرا سی خوش بحث ہے لیکن بہت اہم. اس کے بعد یہ نہیں، اگر آپ کسی کو خشک سمجھ رہے ہیں تو اس کے بعد والی چیز تو آپ سن ہی نہیں سکتے. خلاصہ 10ویں امام اور 11ویں امام دونوں کے حالات میں اتنی میچنگ کہ دونوں کو ملا کر ہمارے یہاں عسکریین کہا جاتا. اگر دشمنوں کی سازش 12ویں کو روکنا، 12ویں کو روکنا، اور اللہ کی طرف سے بھی صاحبان ایمان کے لیے ایک تیاری، غیبت کا ان کو عادی بنانا. دیکھیں غیبت کو چھوٹا مان رہا نہیں ہے، ہم اور آپ کئی جنریشن سے غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اسے ایک نارمل بات سمجھ رہے ہیں. لیکن جو اس زمانے کے مومن تھے، دنیا میں بت پرستی آئی کہاں سے؟ جبکہ پہلا انسان معصوم نبی تھا آدم. بت پرستی پینیٹریٹ کہاں سے کر رہی ہے دنیا میں؟ غیبت کی وجہ سے. بھئی غیبت ایک شوق ہے، ایک صدمہ ہے. باپ مر گیا پورا خاندان ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا، جوان بیٹے کی موت ہو جائے پورا خاندان صدمے کی کیفیت میں چلا جاتا. امام سامنے موجود ہے، جب چاہے ان سے رابطہ کرو، جب چاہے ان کی خدمت میں مسئلہ لے کے جاؤ، جب چاہے ان سے دعا کرا، اچانک امام غائب ہو گئے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، گھر والے کا مر جانا چھوٹی چیز ہے، سامنے موجود امام کا غائب ہو جانا اس کے لیے تیار کرنا پڑتا. جبکہ دنیا کی تاریخ میں اس کی ایگزامپل پہلے مل چکی ہے. حضرت ادریس پہلے نبی ہیں جنہیں غائب کیا گیا آخری امام کی مدد کے لیے. حضرت ادریس پہلے نبی، بعد میں تو خضر بھی آئے، الیاس بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے. پہلے حضرت ادریس معراج کے سفر میں گئے، رسول خدا معراج کے سفر میں گئے اور آ گئے. اور ہماری روایت کے مطابق تو کئی مرتبہ معراج ہوئی، مگر ادریس پہلے نبی ہے جنہیں اللہ نے آسمان پہ بلایا، پہنچے واپس نہیں بھیجا. اب پہنچے، انتظار کر رہی ادریس غائب. اتنا بڑا صدمہ، کیا کیا جائے؟ ادریس کی یاد دلوں سے مٹ نہیں رہی. کلمہ پڑھنے والے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں، وقت بڑی تیزی سے میرے ہاتھ سے پھسل رہا. شیطان آیا اور آنے کے بعد کہا کہ بھائی ابھی ادریس تو پتہ نہیں کب آئے، ان کی یاد باقی رکھو. کیسے بات یاد باقی رکھے؟ دنیا کا پہلا بت ادریس کی شکل کا بنا کے شیطان نے ان کی قوم کو دیا، کیسے اپنے گھروں میں سجا اور اس کو دیکھا کرو، تمہیں ادریس یاد رہیں گے. پہلا بت حضرت ادریس کی شکل کا ان کی یاد بچانے کے لیے بنایا گیا. اور پھر وہاں سے اس طرح سے بت پرستی آئی کہ نیکسٹ جنریشن آئی، شیطان ان کے پاس گئے، کہا پتا یہ تمہارا خدا، یہ کہاں سے خدا ہو گیا؟ کہا اپنے باپ کو دیکھا کتنے احترام کے ساتھ اس کے آگے سر جھکاتا تھا. اب یہ پوری تاریخ بت پرستی تو پڑھنا ہی نہیں ہے، ٹائم نہیں. غیبت امام ادریس کے غائب ہونے سے بڑا صدمہ، شیعہ قوم پاگل ہو جائے، ایسی شوکنگ کیفیت میں پہنچے گے. چنانچہ ان کو تیار کرنا. کسی ماں کا جوان بیٹا بہت ہنستا مسکراتا، صبح گھر سے باہر نکلا، 15 منٹ میں خبر آئی اچانک مر گئے، ماں پاگل ہو. اور ایک ماں کا جوان بیٹا بیمار پڑا، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 5 سال بستر پہ بیمار ہے، آہستہ آہستہ طبیعت خراب ہو رہی، یہ مر گئے. اس کی ماں کو بھی ماں ہے، اس کا بھی یہ بیٹا. وہ صدمہ نہیں ہوگا جو اس پہلی ماں کو ہوا جہاں اچانک موت ہو گئی. صاحبان ایمان کو غیبت کے لیے تیار کرانا. اچھا معلوم ہوا 11ویں امام تک ہر امام سامنے ہے، 12واں امام غائب ہو گئے، ملت پاگل ہو جائے گی.
قوم شوقی کیفیت میں چلی جائے. چنانچہ 10ویں امام کے زمانے سے اب غیبت کی اس طرح تیاری ہو. یہ 10ویں امام 12 سال تک متوکل کے کیپٹل سامرہ. آج ایک مرثیہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ سامرہ میں غل ہے بابا حسن عسکری مارے گئے. تو اب سامرہ میں 12 سال یا 15 سال ہاؤس اریسٹ ہوئے، قید. لیکن وہ 7ویں امام کی طرح کی قید نہیں، گھر کے اندر. اور ایکسس تھا، مشکل تھا، بڑی زحمت ہوتی تھی. لیکن گورنمنٹ کے آفس سے پرمٹ لے کے آؤ تو اجازت مل جاتی تھی. پرمٹ ذرا مشکل سے ملتا ہے لیکن ایک راستہ ہے. 10 آدمی اپلائی کرتے ہیں، 2 کو امام تک پہنچنے کا موقع مل رہا. اب یہ غیبت کا پہلا مرحلہ، جیسے بیٹا بیمار ہو گیا، اب سب لوگوں کی ملاقات نہیں ہو رہی. 20% کی ہو رہی ہے لیکن 80% کو پتا ہے ہمارا امام گھر کے اندر. پھر 11واں امام آئے. 6 سال امام رہا، 6 سال 5.5 سال. یہ ساڑھے باڑے تو آج کے بچوں کی سمجھ میں آئے گا نہیں، لیکن بچوں سے تو میں بات بھی نہیں کر رہا ہوں. بچے آئیں سوائے آستانہ زہرا کی اس ایج کے بچے مجھے ڈاؤٹ فیملی کا کسی مجلس میں نہیں ملے. کچھ خصوصیات میں نے آستانہ زہرا کی عزاداری کی دیکھی ہیں، تو اس میں سے یہ بھی. تو اب یہ ہے کہ بچوں کے لیے 1.5 اور 1.5 اور پونے ذرا مشکل بنے گا. 6 سال میں سے 5.5 سال 5.5 11ویں امام قید میں رہے. اور یہ قید اپنے باپ 10ویں امام کے قید سے زیادہ مشکل تھی. 10ویں امام تک ایک ایکسس تھا، دیکھیں بالکل آزاد بھی نہیں ہے، بالکل قید بھی نہیں. یہ غیبت کی تیاری. 11واں امام مکمل قید میں. اگر اور قید کرنے سے پہلے چیکنگ کی گئی. 11ویں امام کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں، چیکنگ ہوئی. اور ان کے گھر میں کوئی خاتون پریگننٹ ہے کہ نہیں ہے، چیکنگ ہوئی. باقاعدہ تاریخ میں ہے کہ عباس خلیفہ کی پولیس فوج چھاپا مارتی، ان کے ساتھ وہ لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہیں. اگرچہ ظالم بادشاہ کی تھی لیکن بہرحال حجاب کرتی تھی. آج کل بعض پروفیشن ایسے ہیں کہ جہاں حجاب کا کنسپٹ ہی نہیں. تو میں کہاں بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے واپس آتا ہوں. عورتیں آتی، خاندان کی ایک ایک عورت کو باقاعدہ چیک کیا جاتا، رپورٹ تیار ہوئی. بظاہر ان کی کوئی شادی بھی نظر نہیں آ رہی، اور اگر کوئی شادی خفیہ طریقے سے ہو تو اس گھرانے میں کوئی عورت پریگننٹ نہیں. جب یہ رپورٹ آئی تو 11ویں کو جیل میں ڈالا گیا اور کہا کہ اب مرتے دم تک ان کو جیل میں رکھیں. یہ کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا بنور اللہ. اللہ کا نور 11ویں پر ختم ہو جائے. اور اتنی سخت تھی یہ جیل کہ 10ویں امام کے زمانے میں پھر بھی ایکسس تھا، 11ویں امام کے زمانے میں کوئی ایکسس نہیں تھا. کا شادی نہیں ہوئی ہے اور لاولد ہے، اسی حالت میں یہ مر جائیں گے، بارواں پیدا ہی نہیں ہوگا تو وہ آئے گا کہاں سے اور ظلم کا خاتمہ کیسے کرے گا. 11ویں امام کی زندگی آج کا موضوع ہے. مگر 10ویں امام سے پہلا مرحلہ اللہ، یہ میں اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں. مکرو مکر اللہ، اللہ کی پلان. اب یہ بات سنیے مومنین کے پوائنٹ آف ویو سے. 9ویں امام تک شاہی محل میں بھی رہتے ہیں، مدینے بھی آتے ہیں، بادشاہ کے داماد بھی ہیں، چنانچہ ملاقات پہ کوئی پابندی نہیں، ہر آدمی مل لیتا. 10واں امام 15 سال ملاقات مشکل ہو گئی. 11واں امام ملاقات ناممکن ہو گئی. مگر ایک اطمینان ہے کہ ہے امام. دیکھا ہے ان کو؟ نہیں. زیارت کی ہے؟ نہیں. کبھی ملاقات کی ہے؟ نہیں. لیکن ہے. اب جب غیبت شروع ہوئی تو اتنا بڑا یہ صدمہ یا شاکنگ کیفیت نہیں بنی. آہستہ آہستہ 3 جنریشن گزر گئی آدھی. تو 11ویں امام کی سیرت اللہ کی طرف سے پہلا پیغام کیا گیا کہ ان کے ذریعے 12ویں کی غیبت کے لیے مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے. مگر دوسرا بھی ایک پہلو، 11ویں کے بعد 12واں تو ٹوٹل غیبت میں رہے گا. اب ایک فارمولہ سنی، گھر کے اس فارمولے پہ کم از کم 5 مجلسیں ہونی چاہیے، لیکن فی الحال 5 منٹ سے بھی کم ہے فارمولہ.
اور وہ یہ ہمارے مجتہدین کے قلم سے عبارت نکلی. شیخ جواد تبریزی کی کتاب میں تو یہ پرنٹڈ ہے. غیبت میں امام زمانہ سے ملاقات پاسبل ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ. غیبت میں کیا کوئی آدمی زمانے کے امام سے ملاقات کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ. بہت لمبی بحث ہے. میں نے اسی لیے کہا کہ کم سے کم 5 مجلسیں تو چاہیے. بہت ہی مختصر اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا. ہمارے مراجع نے لکھا کہ ملاقات ممکن ہے، لیکن جو ملاقات کرے گا وہ کبھی بتائے گا، اور جو بتاتا پھر رہا ہے اس کا مطلب اس کی ملاقات نہیں ہوئی. ایک بہت بڑا فتنہ تھا کہ لوگ یہ دعوے کر کے کہ ہم امام سے ملے ہیں، پتا نہیں دین میں کتنا زہر گھولیں گے. کہا کہ جو ملے گا امام خالی اسی سے ملیں گے جس میں اتنا ٹالرنس ہو، اتنا صبر ہو، اتنی برداشت ہو کہ وہ امام کے راز کو یاد رکھ سکے، اور جس سے امام جو یہ کہے گا کہ مجھ سے امام ملے وہ غلط. اچھا یہ ایک بات. اب اس میں ایک سوال. امام زمانہ سے ملاقات کو انجام نہیں دی. شیخ توسی، شیخ مفید، محمد ابن یعقوب کلیلی، علامہ مجلسی، شیخ خر عاملی، شیخ مرتضی انصاری، شیخ جعفر صاحب کاشف الغطا، آغائے بزرگ شیعاتی، امام خمینی، آغائے خوئی، ان سب کے واقعات. اب ایک سوال یہ میں 11ویں امام کے حالات میں ہی رہ کے بات کر رہا ہوں. اب آپ پڑھ لیجئے ان کے واقعے. یہ جو بات ہو گئی نا کہ جو یہ بتائے گا کہ میں امام سے ملتا ہوں وہ جھوٹا، تو اگر وہ جھوٹا ہے تو یہ کیا سارے علماء اور مراجع جھوٹے؟ ایک گروہ تو کہے گا بے شک جھوٹے، جو مرجعیت کا دشمن، اور وہ اس ملاقات کی وجہ سے نہیں، وہ ویسے ہی مراجع کو جھوٹا سمجھتا. لیکن کیا کوئی مجھ سے یہ توقع کرے گا کہ میں ان قابل احترام علماء کرام کا نام لے کر ان کو غلط ثابت کروں؟ جملہ تو یہ ہے نا کہ جو یہ کہے گا میری امام سے ملاقات ہوئی، اس کا مطلب نہیں. اس سے ملاقات ہوتی ہے، اس میں اتنا صبر ہوتا ہے، اتنا تحمل ہوتا ہے، اتنا ٹالرنس ہوتا ہے، اتنا ضرف ہوتا ہے کہ وہ یہ امام کا راز رکھتا ہے. تو یہ اتنے سارے بڑے بڑے واقعات علماء کے جو پلر ہیں شیعت کے. ہاں تو اس میں چھوٹی باتیں اور آگئی، باتیں بہت بڑی، چھوٹی میں ٹائم کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. نمبر 1، 99.999% almost 100 جن ہمارے ریلائبل علماء کے واقعات ہیں ملاقات کے، خود انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری ملاقات. وہ اللہ نے کسی طرح سے ان کے بعد لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ ان کی ملاقات ہوئی. آغائے محسن نقی شاہ فیصل کے جہاز میں بیٹھ کر حج کے لیے جا رہے ہیں. وہاں سے انویٹیشن آئی کہ آپ ہمارے مہمان بنے. ابھی یہ جہاز بغداد ایئرپورٹ سے اڑا، پائلٹ سے کہا کہ جہاز کو فوراً نیچے ہوتا، نہیں جانا اس جہاز. ایک عام کمرشل فلائٹ سے گئے. لوگوں نے پوچھا کیا؟ خاموش. اب ان کے 9 بیٹے مجتہد تھے خود اس بات پہ. وہ بیٹوں نے جا کے پوچھا، صرف ایک جملہ تھا، وہ بھی عوام سے نہیں. مجھے زمین و آسمان کے بیچ میں حکم آیا کہ اس شخص کا مہمان بن کے نہیں جانا. اس نے حکم دیا. آغائے حکیم جیسے مرجع کو کون حکم دے سکتا؟ جو خود مرجع وقت ہے، تمام مراجع کا استاد. زندگی بھر اس جملے کو میں آگے کچھ نہیں کہا. امام خمینی، شہید مرتضی مطہری، شہید آغائے بہشتی، یہ سب کے واقعات. کیا ہمیں یہ پتا چلا کہ تہران کی اس ایڈمنسٹریشن نے کل رات کو شاہ ایران کا واقعہ آیا، پھر وہ تو بھاگ گیا. اب ایران کو شاہپور بختیار کے حوالے کر کے شاہ ایران تو بھاگ گئے، فوجی ڈکٹیٹر. یہ لگ رہا ہے کہ مجمع ذرا سا نیا آنے والا مجمع پریشانی میں ہے. میں ذرا ڈسٹرب ہو رہا ہوں. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. یہ اچانک کچھ اور مومنین آ گئے.
अल्लाह करे कि अब कोई ना आए, क्योंकि अगर लोग आ गए तो मैं फिसल जाऊंगा, कोई 1.5 घंटे पढ़ूंगा, ये समझ के कि लोग 1.5 घंटे बर्दाश्त कर रहे हैं। आज तो मैं बहुत एहतियात कर रहा था कि मजमा कम है, इसका मतलब ये है कि 90 मिनट लोगों के लिए बर्दाश्त नहीं है। सवाब लेने वाले आते रहेंगे। आप हज में मेरे साथ चलते, जितना मजमा है ना, इसका डबल मैं इसी हॉल में बिठा के दिखाता है। हम अरफात में अपने खेमों में इसी तरह आदमी के ऊपर आदमी सुलाते। अच्छा वो तो है, तीसरी बात आ गई। अच्छा वो बात जो आ गई उसको मैं मुकम्मल करूं। घबरा के पहुंचे शहीद मुर्तजा मुदर्री और आगे बहिश्ती, और वो ईरान की इमाम खुमैनी के बाद की जो सेकंड रैंक की क़यादत। फौजी जनता ने ये प्लानिंग की है कि आज की रात तेहरान में कर्फ्यू लगे, और कर्फ्यू लगा के इमाम खुमैनी और तमाम उन उलमा को जो इनकलाब को लीड करने शहीद कर दिया जाए। इमाम खुमैनी ने कहा ठहरो, जैसे छोटा सा ये कमरा है ना, वैसे इमाम खुमैनी के लिविंग रूम के बराबर एक कमरा था, वहां गए 3 मिनट ठहरे होंगे, वापिस आ कहा जाओ पूरे तेहरान की तमाम मस्जिदों से ऐलान करा दो कि आज रात तेहरान के हर मर्द, हर औरत, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर आलिम, हर जाहिल पर वाजिब है कि घर से निकल के आए। आज घर में बैठना किसी के लिए जायज नहीं। और इनकलाब और नेक्स्ट मॉर्निंग इनकलाब आ गया। जब पूरा शहर ईरान घरों से बाहर आया, लोग पूछते रहे आखिर तक कि ये 3 मिनट कमरे में जाके आखिर ऐसा कौन सा अमल किया कि आपने वो हुक्म जारी किया जिसने इतने बड़े इनकलाब को कामयाब कर दिया, जिंदगी भर बता के न दिया। और अब वाकयात को मैं बहुत रिसेंट उलमा आगे खुद तक पहुंच गया, तो लेकिन वाकयात पढ़ने का वक्त नहीं, वरना ये अलग बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग मौजूद है। तो अब सवाल ये पैदा होता कि फार्मूला तो ये बताया गया कि जो इमाम से मुलाकात करता है वो बताता नहीं, तो ये इतने बड़े बड़े उलमा और मुज्तहिदीन। पॉइंट 1, अब ये कुछ वो बुलेट पॉइंट की शक्ल में बात आज चलेगी। नंबर 1, जिन उलमा के हालात और वाकयात हैं हमारे पास 99.99999% उन्होंने कभी नहीं बताया। शागिर्दों को पता चला, बेटों को पता चला, घर की औरतों को पता चला, अतराफ के रहने वालों को पता चला। खास एक वाकया मुक़द्दस अब्बेरी का ऐसा जो अमीर अन्नाम ने, जिसमें इमाम ने मुक़द्दस से कंप्लेन की, जमाने के इमाम, ये हमारे शिया हमारा नाम लेते कभी हमें याद ही नहीं करते। वो भी अमीर अन्नाम उनके स्टूडेंट जो अपने उस्ताद के पीछे छुप के चल रहे थे, उन्होंने ये वाकया कोट किया। तो पहली बात पॉइंट बी जो वाजिबात और हराम का मसला, वो किसी बड़े से बड़े आलिम को इमाम ने किसी मुलाकात में नहीं बताया। कहा कि वाजिबात और हराम यानी शरीयत और अकीदे के जितने मसले, अकीदा प्लस शरीयत, वो सारे के सारे पहले 11 इमाम बता के गए हैं कि ग़ैबत में नहीं बताए जाएंगे। और इसमें मैं एक आध दलील भी दे, आजकल हदीस की किताबें प्रिंटेड हर घर में मौजूद है। अब तो कंप्यूटर और डाउनलोड और सीडीज और डीवीडीज और MP3, पहले ऐसा नहीं था। 600 साल पहले, 800 साल पहले जब ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना था, बाद की टेक्नोलॉजी तो छोड़े, प्रिंटिंग प्रेस 15th सेंचुरी में जर्मनी में बनाया गया ना, उससे पहले हर किताब हाथ से लिखी जाती थी। अब हदीस की इतनी बड़ी किताब हमारी उसूल काफी, एक किताब में जितनी हदीसें हैं बरादरान अहले सुन्नत की पूरी 6 किताबों में मिल के हदीसें उससे कम, इतनी बड़ी। अल्लामा मजलिसी के बहार 110 वॉल्यूम हाथ से लिखी जाती है। आसान नहीं है इतनी बड़ी बड़ी किताबों को हाथ से लिखना, और अगर 5 आदमियों को चाहिए तो 5 मरतबा लिखना पड़ेगी। नई किताबें बहुत मुश्किल होती है, एक एक हर किताब का एक एक नुस्खा पूरे शहर में होता। जब इराक और ईरान में शियत में तबाही आई, यानी जालिमों ने जुल्म किया, ये किताबें हिंदुस्तान भिजवाई है। अगर आज हमारी बहुत सी किताबें ब्रिटिश म्यूजियम में है तो हरज नहीं है, किताब बचना चाहिए चाहे काफिर को मुल्क में बचे। हैदराबाद दक्कन के सालार जंग म्यूजियम में और लखनऊ के कुतुब खाना नासिरिया में कितनी कीमती किताबें,
کہ خود ایران اور عراق کے علماء ریسرچ کرتے ہیں، قوم اور نجف کی لائبریریاں بیکار ہے، ان کو حیدرآباد آ کے بیٹھنا پڑتا ہے، ان کو لکھنؤ جا کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ علامہ امینی کی الحدیث 10 والیوم لکھتے ہیں کہ سالار جنگ میوزیم اگر مجھے نہ ملتا، ہماری کتابیں بھی غیر ہوتی، صحیح بخاری مصر کی چھبی آ گئی، علامہ امینی کے پاس چکرا گئے، اس میں وہ حدیثیں ہے ہی نہیں جو آج تک ہمارے بزرگ علماء لکھتے آئے کہ بخاری کے فلاں پیج پر یہ حدیث، پوچھا کوئی اس کا قدیم بخاری کا کوئی قدیم نسخہ کا حیدرآباد کے سالار جنگ میوزیم میں، وہ چل کے آئے، پتا چلا اہل سنت کی بھی اوریجنل کتابیں وہاں پہ ہیں جن کی وہ ساری حدیثیں ڈیلیٹ کر دی گئی جو آج سعودی عرب اور مصر میں کتابیں چھپ رہی۔ اور اتنی بات آ گئی تو ایک بات میں اور کہہ دیتا ہوں، اگر کہ آج کے موضوع سے اس کا کوئی ربط نہیں، سعودی عرب نے بہت ہی شاندار ایک کتاب پرنٹ کی، پیپر دیکھیے، پرنٹنگ دیکھیے، کتاب کی خوبصورتی دیکھیے، اور کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، سعودی عرب، سعودی عرب، اتنی خوبصورت کہ اب ہمارے بچے اور نوجوان پاکستان کی اور ہندوستان کی چھپی ہوئی کتاب کے مقابلے میں یہ لیتے، بھائی نہج البلاغہ چاہیے، خوبصورت ہے بہت، جیسا ابھی ایک بزرگ نے کہا کہ چیٹ، وہ سارے خطبے نکال دیے گئے جو نہج البلاغہ کے اندر ہے، جس سے بعض لوگوں کے عقائد پر ذرا اثر پڑ رہی۔ میرا تو یہ عنوان نہیں ہے، لیکن کل ہمارے شاعر حضرات جن کی دھجیاں اڑائیں گی نا تو وہ والے خطبے نکالے گئے، اب آپ چکرا گئے، آپ تو نہیں، یہ خطرہ آپ کے بچوں کے لیے، 11ویں ایمان کے حالات میں وہی جا رہا ہوں، اپنی نئی نسل، آپ کی نئی نسل، آپ کے بچے اگر ان کو نہج البلاغہ میں کچھ چیک کرنا ہو نا، یہ کتاب پہ نہیں جائیں گے، یہ انٹرنیٹ پہ جا کے گوگل کے سرچ انجن میں نہج البلاغہ ٹائپ کریں گے، وہاں جو بھی اس کا نسخہ آئے گا اپلوڈ اس پر پہنچے گا۔ اب 500 رزلٹ آئیں گے، سب سے پہلے کون سا رزلٹ آئے گا جس کو سب سے زیادہ وزٹ کیا جاتا، اب وہ سعودی عرب والا، اب وہ چکرائیں، ہمارے عالم جھوٹ بول رہے۔ کل خدا مولوی نے ممبر پہ کہا تھا کہ خطبہ نمبر 3 شفشفیہ میں مولا نے تینوں کے بارے میں اپنا ویڈیو دیا۔ یہاں یہ جو نہج البلاغہ دیکھ رہے ہیں، اس میں خطبہ نمبر 3 تو آخرت کے حیات اور دنیا کی مذمت ہے، کوئی ذکر ہی نہیں۔ کیا ہمارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، اپنی طرف سے پورا خطبہ بڑھا دی، بچہ ہی نہیں کرے گا، اسے تو گوگل کے سرچ انجن میں جو ملے گا وہ اسے قرآن اور حدیث سمجھے گا، اسے کیا پتا کہ کتنی چینجز نہج البلاغہ کے اندر کر کے اس کو چھاپا گیا ہے، اپلوڈ کیا گیا ہے، اور اتنے لوگوں سے اس کو وزٹ کرایا جا رہا ہے کہ ہائیسٹ وزٹر اس والے نہج البلاغہ کے بنے۔ اور شاید میں آئی آدمی نہیں، شاید جتنا زیادہ کسی کو وزٹ کیا جائے گوگل کی سیکوینس میں نمبر 1 نمبر 2 اسی حساب سے آتا ہوگا۔ خیر، تو اب یہ بات ہو رہی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ کوئی 600 سال پہلے نہیں، یہ کوئی 1000 سال پہلے نہیں، یہ کوئی 1500-1300 سال پہلے نہیں، آج 21ویں صدی میں ہماری آنکھوں کے سامنے دھول جھونکا جا رہا ہے۔ اور چونکہ ہمارے بچے اتنا زیادہ ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ ہو گئے، اب اگر ہم نے پڑھا کہ صحیح بخاری کے اندر مولا کی 3 بڑی فضیلتیں، اس نے جا کے صحیح بخاری چیک کی، جب ہماری کتاب کو نہ چھوڑا تو اپنی کتاب کو کہاں چھوڑے، اسے یہ حدیث ہی نہیں ملی۔ کہا ہمارے مولوی حضرات فیبریکیٹڈ حدیثیں بہت پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں بہت بڑا خطرہ ہے، اور چونکہ ہمارے بچوں اور ہمارے بڑوں کے درمیان بہت زیادہ گیپ آ گیا، چنانچہ ہمارا باپ اسی بات پہ خوش ہے کہ بیٹا آئی فون یا آئی پیڈ یا کمپیوٹر میں بیٹھ کے صحیح نہج البلاغہ دیکھ تو رہا، اسے کیا پتا کون سی نہج البلاغہ اس کے ہاتھ لگا دی گئی۔ تو اب یہ جو بات آ رہی ہے نا 21ویں صدی وہاں یہ مسئلہ، تو 800 سال 600 سال 900 سال پہلے کتابیں خالی ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں۔ اچھا دیکھیں 2 بہت اہم کتابیں، دونوں کے بارے میں امام کا جملہ ہے کہ ہمارے شیعہ کو یہ کتاب تو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، وہ دونوں کتابیں غائب ہو گئی، چھپا دی گئی، مٹا دی گئی، نام و نشان ختم ہو گیا، اسی نام کی دوسری کتابیں اسی نام سے چھاپی گئی۔ ہمارے مجتہدین سے پوچھے، کہتے ہیں کہ وہ کتاب نہیں ہے، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، پہلے امام کے حوالے سے یہ کتاب، حدیث چھٹے امام کی کہ ہمارے ہر شیعہ کو یہ کتاب اپنی اولاد کو پڑھانا،
اس میں صحیفے کے اور فدق کے واقعات. آج آپ کو شیعہ کتب خانوں میں اور لائبریریز میں اور بک سیلر کے یہاں سلیم ابن قیس کی کتاب ملے گی، بلکہ اب تو انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو گیا. یہ وہ کتاب ہی نہیں. سلیم ابن قیس کی کتاب ہماری ان چند اہم کتابوں میں سے تھی جو 5ویں 6ویں صدی میں ہی ناپید ہو گئی. وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. اتنی تفصیل میں بھی چلا گیا کیونکہ مجمع مسلسل آئے جا رہا اور میرا شوق بڑھتا جا رہا ہے کہ اور پڑھو. تو خلاصہ یہ ہے، یہ وہ کتاب نام وہی ہے. اور دوسری کتاب جو ہر گھر میں ہونی چاہیے تھی، ایک باپ نے اور بہت پیسے والا باپ اپنے 2 بیٹوں کو خاص بھجوایا 11ویں امام کی خدمت میں کہ مولا انہیں قرآن کی تفسیر سکھائی. وہ 2 بچوں نے اس زمانے کا جو ایک اسٹائل تھا اس سے ہٹ کر، اس زمانے میں ایجوکیشن ساری کی ساری زبانی ہوتی تھی. ان 2 بچوں نے پیسے والے باپ کے بیٹے تو کاغذ و قلم بھی اپنے ساتھ لے کر گئے. اس زمانے میں لکھنے کا رواج کیوں نہیں تھا؟ یہ چیزیں انتہائی ایکسپینسو تھی. یہ ہاتھ سے بنائی جاتی تھی. ایسا تو نہیں کہ فیکٹری کا پروڈکشن ہے ایک بار بن گیا تو پھر سب کے لیے آسان نہیں. یہ پیسے والے تھے، کاغذ و قلم لے کے آئے اور پورے قرآن کی تفسیر 11ویں امام سے سن کے لکھی، جو 11ویں امام کی تفسیر قرآن کے نام سے مشہور ہے. ایک ہی امام کی وہ والی تفسیر ہمارے پاس ہے جو انہوں نے زبانی سنائی ہے، لیکن آج وہ کتاب ہمارے پاس نہیں. آپ جائیے کسی بھی بک سیلر کے پاس کہیے کہ مجھے 11ویں امام کی تفسیر چاہیے، وہ فوراً نکال کے آپ کو دے دے گا. اردو ٹرانسلیشن بھی مل جائے گا. آثار حیدری، جب میں دارالشفا کا وزٹ کر رہا تھا حیدرآباد تو یہ وہاں کتاب مجھے نظر آئی، اور جب میں کراچی میں گیا محفوظ بک ایجنسی ہے کتاب مجھے وہاں نظر آئی. اور اس شہر اس مجمع میں کسی اور شہر کا رہنے والا ہوگا، اس کے شہر میں میں نہیں گیا. تو یہ تو 2 بہت بڑے ہیں موجود، لیکن یہ وہ کتاب ہی نہیں. 11ویں امام نے ایک تفسیر لکھوائی تھی، وہ تفسیر دنیا کے نقشے سے بنا دی گئی. اچھو کے بہت مشہور نام ہو گیا، اسی نام سے پھر کسی اور نے، اسی ایک عالم نے ایک کتاب لکھ دی. ہم اس کو آج بھی 11ویں امام کی تفسیر کرو. یہ ساری شیعت کی تاریخ ہے، یہ سارے مظالم ہم پر ہوئے ہیں. لیکن 21ویں صدی کی جھوٹی نہج البلاغہ پہ تعجب. اور یاد رکھیے کہ یہ ایک اسٹیج ہے، اگلا مرحلہ جھوٹا قرآن. ایک ریوائز قرآن جو آپ کئی مرتبہ انٹرنیٹ پہ یہ سن چکے، ایک ریوائز قرآن لکھا جا رہا ہے، بلکہ لکھا بھی گیا، چھپ بھی گیا الفرقان کے نام سے. وہ نہیں چلا، وہ چلایا جائے گا ایک اور قرآن. لیکن یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی، اس کو سمجھو. خلاصہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں اوریجنل کتابیں ناپید تھیں. علامہ مجلسی نے 11 ہجری، علامہ مجلسی کا سال وفات یاد رکھیے 1111 4 یہ اس سال علامہ مجلسی کا انتقال ہوا، یعنی آج سے 350 سال پہلے. بہار الانوار جو لکھی تو اس کے پریفیس میں کیا لکھا کہ ہماری شیعت کی اتنی کتابیں ضائع کر دی گئی، تو اب جو بچی بھی میرا دل چاہا کہ جلدی جلدی کم از کم ان کو تو میں لکھ کے ایک جگہ جمع کر دوں، لیکن جتنی میں نے جمع کی ہے اس سے زیادہ ضائع ہو چکی. کیونکہ پرانے زمانے میں کتاب واقعا اتنی بڑی بڑی کتابیں ایک دفعہ بھی لکھ لی جائے تو بڑی بات. علامہ ہندی کو بہت پرانا زمانہ، ایک مسئلے میں پریشانی ہوگی، حالات 11ویں امام کے بیان کرنا ہے، تذکرہ 12ویں کا ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں کے حالات میں بہت زیادہ لنک ہے. اب کیا کریں؟ ایک مسئلے میں پریشانی ہوگی. مسجد سہلا میں جو 40 ٹیوزڈے نائٹ یا ویڈنسڈے ایو گزارے گا اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے. یہ تقریباً 99% کنفرم مسئلہ. لیکن وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے جس کی ملاقات ہے اس وقت اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ امام، بعد میں پتا چلا. تو اب علامہ ہندی خالص ایک شرعی مسئلے کے لیے ہلا میں رہنے والے کے لیے مسجد سہلا جانا از ناٹ اے پرابلم. ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہم جاتے ہیں تو صرف ایک منگل کی رات ہمیں مسجد سہلا میں ملتی ہے. اتنی دور سے گئے اور 10 دن کے لیے گئے. ہلا اور مسجد سہلا بازو بازو، تو وہاں گئے 40 شب بود. وہ عمل کیا کہ امام سے ملاقات، وہ 40 شب بود مکمل کر کے واپس آ رہے. ابھی تک تو امام سے کوئی ملاقات نہیں. واپسی پیغمبر کی ایک حدیث کی وجہ سے
علامہ ہلی نے دیکھا اس سڑک پر کوئی اور آدمی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. حدیث میں نے پہلے بھی پڑھی، آج بھی پڑھوں. 3 آدمیوں پہ لعنت کی گئی ہے، اکیلا کھانے والا، اکیلا سونے والا، اکیلا سفر کرنے والا. لعنت بھی وہ لفظ ہے جو عربی میں کچھ اور معنی دیتا، اردو میں کچھ اور معنی دیتا. ہم عربی کی لعنت لے کے اردو والے معنی میں استعمال. اردو میں لعنت ذرا کرسنگ کے معنی دیتا. عربی میں لعنت کے معنی یہ کہنا کہ اس آدمی کو رحمت خدا نہیں ملے گی. لعنت از اے اسٹیٹمنٹ، از اے نیوز. بس فلاں پہ لعنت ہے یعنی فلاں کے پاس رحمت خدا نہیں، یہ لعنت کے معنی. خیر اب میں کل یہ پڑھوں عید الزہرا میں تو شاید زیادہ اچھا، مگر عید الزہرا کا اتنا جوشیلا مجمع ہوتا ہے کہ کل تو میری یہ بات بھی نہیں سنے گا. تو میں آ جاؤں اپنے اصل موضوع. اکیلے سفر لعنت یعنی برا بھلا نہیں، کرسنگ نہیں. اکیلے سفر کرنے والے کو رحمت نہیں ملتی. علامہ نے دیکھا کوئی مل جائے ساتھی، سڑک جا رہی، کئی لوگ تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے ایک مناسب آدمی نظر آیا کہ اس کا ساتھ دے. میر تقی میر نے ٹکٹ دیا، ایک صاحب کے ساتھ مل کے اس نے بات کرنا گئی، ڈانٹ دی. میں اپنی زبان ہی خراب کرنا چاہتا ہے، میرے نے تو خیرے سے بات کر کے ٹکٹ دیا، بیٹھو میرے ساتھ، بھولنا کچھ نہیں. تو آپ یہ اللہ ساتھی بھی صحیح ہونا چاہیے نا. علامہ نے سفر کیا. اب باتیں ہونے لگی. اب جو باتیں ہوئی علامہ ہلی کو ایسا لگا کہ اونٹ پہاڑ تلے آ گیا. اتنا بڑا یہ عالم، دنیا مجھے علامہ کہہ رہی ہے، دنیا میرے ہاتھ چوم رہی ہے، دنیا میرے علم کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، میں لگ رہا اس کے سامنے جاہل مطلق ہوں. ہمارے علماء جو ہیں ان کے گریٹنس میں یہ چیز شامل ہے، تسلیم کر لی. سوچا کیا پتہ نہیں امام سے تو کب ملاقات ہو. میں نے تو اس وقت 40 راتوں کا عمل صرف ایک مسئلے کی خاطر کیا تھا نا. اس سے پوچھ لو مسئلہ، مجھ سے بڑا عالم ہے، یہ جانتا ہو. کہا کہ فلاں مسئلے کا حل کیا؟ انہوں نے حل بتایا. علامہ کو اطمینان ہو گیا. دل نے بھی کہا کہ یہ صحیح سلوشن. آگے بڑھنے لگے، روک دیا. کہا اس طرح نہیں، شیخ طوسی نے اپنی کتاب تہذیب کی فلاں والیوم کے فلاں پیج پر وہ حدیث لکھی ہے جس سے یہ مسئلہ ڈرائیو ہوا. علامہ نے چونک کے دیکھا کہ میں نے تو ان سے ریفرنس نہیں پوچھا. دیکھا کوئی ہے نہیں. اس طرح سے غائب ہو جانا تو دنیا میں صرف ایک ہی معصوم کی خاصیت ہے. سمجھ گئے کہ کس سے ملاقات ہوئی؟ گھر آ کے شیخ طوسی کی کتاب نکالی، وہ والیوم کھول کے اس پیج پہ وہ حدیث تھی. علامہ ہلی کا واقعہ پڑھنا مقصد نہیں تھا، یہ بتانا مقصد تھا کہ زمانے کے امام نے کہا اپنی غیبت میں ہم عقیدے اور عمل کے کسی سوال کا نیا جواب نہیں دیں گے، وہی جواب دیں گے جو ہمارے بزرگ پہلے سے بتا گئے ہیں. زیادہ سے زیادہ تمہیں ریفرنس کوٹ کریں گے، جو چیز ملے کتاب میں اسی پہ عمل کرنا، باقی کسی بات پہ نہیں. درود کے فارمولا زمانے کے بہت اہم بات ہے. ہمارے پاس تو ایسے آج کل بہت بات یاد آ رہی. میں بہت ٹھہر کے ایک بات کروں جو ہمارا برادران اہل سنت پر ایک اعتراض، یعنی وہ دشمنی والا نہیں اور جھگڑے والا نہیں، اکیڈمک ڈفرنس. کیا وہ اعتراض پلٹ کے ہم پہ نہیں آتا؟ میں بہت احتیاط سے بولوں گا اس لیے کہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. اچھا میں ڈرتا نہیں ہوں لیکن ٹائم کم ہے تو غلط فہمی نہ ہو جائے. یہ مسئلہ وہ کیا ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں سب سے زیادہ جو حدیثیں آنی چاہیے وہ نماز کے طریقے کے بارے میں. رسول نے 23 سال نماز پڑھی، کم از کم مدینے کے 10 سال تو اوپنلی نماز پڑھی، صبح شام نماز پڑھی ہے. 5 تو فریضے نماز ہے، سنت نماز ہے. مجمع کے سامنے پڑھ رہے، دیکھنے والا 1 نہیں 5 نہیں 50 نہیں ہزاروں. پھر اس میں اختلاف کیسے آ گیا کہ رسول ہاتھ کھولتے تھے کہ باندھتے، اور باندھتے بھی تھے تو ناک پہ باندھتے تھے کہ پیٹ پہ باندھتے تھے کہ سینے پہ باندھتے تھے کہ گلے میں باندھتے تھے کہ کہاں باندھتے تھے. اتنی کامن عبادت جو رسول نے اتنے لوگوں کے سامنے کی، اس میں یہ اختلاف. اور اختلاف بھی ایسی چیز میں جو ہر آدمی دیکھنے سوائے اندھ ہو گئے. اب ابن عباس کے الفاظ میں
کچھ لوگوں کی بصارت جاتی ہے، کچھ کی بصیرت جاتی ہے، کچھ آنکھ کے اندھے ہوتے ہیں، کچھ عقل کے اندھے ہوتے ہیں۔ وہ تو بہت اہم مسئلہ تھا جس میں ابن عباس نے یہ جملہ کہا۔ تو ہم ایک سوال کرتے ہیں، اس سوال پلٹ کے ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ اگر ہم آج نماز کا کوئی نیا طریقہ بتائیں اور کہیں کہ آج تک کی ساری نمازیں غلط ہے، اصل نماز تو یہ، ہمارا باپ غلط، ہمارا دادا غلط، ہمارا پردادا غلط، ہماری ساری کتابیں غلط، ہمارے سارے علماء غلط، یہ آج یہ انکشاف کیسے ہوا کہ جی نماز کے اندر فلاں چیز جو ہے وہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، وہ تو نماز میں تھی۔ اتنی عام عبادت جو معصومین اہل سنت پہ تو ہمارا اعتراض خالی رسول خدا کے بارے میں ہو، ہم پر میں اعتراض آئے گا کہ 14 یا 13 معصومین کی نماز دیکھنے والے، رسول کی 10 سال کی نماز ہے، معصومین کی 250 سال کی نماز، اتنے سارے لوگوں نے دیکھی، کسی کو پتا نہ چلا۔ آج پاکستان یا انڈیا کے کسی سقراط یا بقراط کو پتا چلا کہ یہ ساری نمازیں غلط ہے، یہ اصل نماز تو یہ۔ نماز جیسی عبادت کوئی نئی عبادت نہیں، یہ مثلا کوئی کلوننگ کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں پہلے تھا ہی نہیں، اب نیا مسئلہ آیا تو نہیں ریسرچ ہو۔ نماز ہمیشہ سے، لیکن نماز میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ، اب اس میں دیکھیے ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ خواب میں مجھے زمانے کے امام ملے، انہوں نے کہا ایسی نماز پڑھا دو، اور میں آپ کو ان صاحب سے بھی ملاؤں گا جنہوں نے کہا خواب میں امام آئے، انہوں نے کہا وہ غلط ہے نماز، یہ نماز صحیح۔ یہ بھی کہہ رہے میں امام سے ملا، وہ بھی کہہ رہے میں امام سے ملا۔ ایک دروازہ کھل جائے گا فتنے کا، اس لیے زمانے کے امام نے کہا جو پیغام دیا جا چکا ہے وہ 11 امام دے کے گئے، آج کل غیبت میں ملاقات ہوگی، میں لوگوں کے مسئلے حل کروں گا، میں لوگوں کو انسٹرکشن دوں گا، میں لوگوں کی مدد کروں گا۔ عقیدے اور عمل میں وہی معلومات ہے جو میرے دادا علی سے لے کے میرے بابا افضل عسکری تک نے تمہیں پہنچایا۔ امام حسن عسکری 28 سال کی ایج ہے، ینگسٹ امام ہمارے یہاں ہے 9 امام 25 سال، اور سیکنڈ ینگسٹ امام 11ویں امام ہے 28 سال۔ البتہ یہ میں 12 اماموں میں بات کر رہا ہوں، 14 معصوموں میں 11ویں امام ایج کے حساب سے تیسرے نمبر پر، کیونکہ ینگسٹ آف شہزادی بنے گی 18 سال، اور اس میں جو 28 سال کی ہے سیکنڈ ینگسٹ امام، مگر شارٹیسٹ ڈیوریشن آف امام، صرف 6 سال امام رہے، اتنا کم امامت کا پیریڈ کسی اور کا نہیں۔ 22 سال کی عمر میں امام بنے جب ان کے بابا 10ویں امام شہید ہوئے، 6 سال امام رہے۔ اب کل یہ جملہ گیا تھا، اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، پوری بات نہیں۔ 20 سال تک 11ویں امام لوگوں کے سامنے ہی نہیں آئے، سید محمد آئے، لوگ یہاں تک سمجھنے لگے کہ یہ امام ہے۔ سید محمد کا انتقال ہوا جب 11ویں امام 20 سال کے ہو گئے، صرف 2 سال کے لیے 11ویں امام اپنے بابا کے ساتھ پبلک میں آئے، اور 10ویں امام شہید کیے گئے۔ 6 سال 11ویں امام مزید امام رہے۔ اس 6 سال میں 11ویں امام بڑی سخت قسم کی قید میں، البتہ بلیسنگ ان ڈسکائز کہ جب ان کو قید میں ڈالا گیا، میں وقت ملا رہا ہوں تو پہلے یہ چیکنگ کر لی گئی کہ نہ ان کی شادی ہوئی ہے نہ کوئی اولاد، بلکہ 11ویں امام کے گھر میں غلاموں اور کنیزوں میں عباسی حکومت کے اسپائیات، جیسے صدام کے بارے میں مشہور تھا، اور جیسے حجاج ابن یوسف کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا مخابرات کا یا اسپائی کا سسٹم بہت اچھا۔ صدام بھائی کو بہن کے بارے میں نہیں پتا، بہن کو بھائی کے بارے میں نہیں پتا، اس میں کون صدام کا جاسوس؟ باپ اور اولاد، ایون شوہر بیوی، شوہر معلوم ہوا صدام کا جاسوس ہے، بیوی کو گرفتار کرایا اس نے، ایسے واقع۔ اور یہ حجاج ابن یوسف نے سلسلہ شروع کیا، امام کے گھر میں غلاموں میں ایسے غلام بھیجے گئے اور کنیزوں میں ایسی کنیزیں بھیجی گئی۔ کیوں کنیزیں کیوں بھیجی گئی؟ اس لیے کہ امام کے گھر میں اسٹرکٹ حجاب فالو ہوتا ہے۔ امام کے چاہنے والے اور چاہنے والیاں حجاب کو کتنا ہی مذاق کیوں نہ بنا دیں۔ حجاب تو اتنا بڑا جوک ہے کہ حجاب کی بات چھوڑیے، میں حجاب پہ پڑھ رہا ہوں، میرے بارے میں کتنے جوک و لطیفے چل رہے ہوں گے۔ لیکن
11वां इमाम का घर, इमामत का घर, इतना स्ट्रिक्ट भेजा हुआ, कनीले भेजना पड़ा। चुनाच 11वें इमाम को अपने घर के अंदर एक बेसमेंट बनाना पड़ा खास, जहां पब्लिक एक्सेस नहीं था, वहां पे गलती से खातून को रखा गया। बल्कि एक्चुअल ये 10वें इमाम के पास जब उनकी बहू आई तो खास उस बेसमेंट में रखा। जैसे बहू आई उसी मिनट अपने घर से शिफ्ट किया अपनी बहन हकीमा के घर में, जिनका घर बराबर में था, क्योंकि सारी चेकिंग तो इमाम के घर में, और हकीमा के घर से वो अंडरग्राउंड रास्ते के जरिए से उस बेसमेंट में पहुंची। अल्लाह आपको सामरा ले जाए, अक्सर तो जा चुके, चेहरे नजर आ रहे। सामरा में आपने सरदार मुकद्दस की जियारत की है, वो सब क्या है स्टोरी? यही वजह क्या अब्बासी हुकूमत की कनीजे इमाम के घर की एक एक खातून को वॉच और मॉनिटर करती, वो प्रेग्नेंट ना होने पर, और जब पता चला फिलहाल कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो 11वें इमाम को जेल में डाला। 11वां इमाम अपनी बीवी को या 10वां इमाम अपनी बहू को ऑलरेडी उस बेसमेंट में, जिसे अरबी में सरदार कहते हैं, शिफ्ट कर चुका है। किसी से उनका एक्सेस नहीं, सिर्फ एक गुलाम काफूर और एक कनीज नसीब। ये 11वें इमाम के घर के हालात बता रहा हूं, 11वें इमाम की शहादत है। और मेरी समझ में नहीं आता कि शहादत के दिन भी 11वें इमाम की हालात ना पढ़ूं तो फिर किस दिन पढ़ूं? ये मैं मजमे की हालत देख के ये जुमला मैंने कहा। तो खैर खुलासा ये कि मैं तो आप हजरात का तो मेहमान हूं, नौकर नहीं। नौकर तो मैं इमामत का हूं, जो इमामत मेरे ऊपर ड्यूटी आयद करेगी वो मैं पढ़ूंगा। तो अब बस वैसे भी आखिरी जुमले हैं। 11वें इमाम जेल में डाल दिए, ये तहसीर के बाद के इनके आप कोई औलाद नहीं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक वाकया पेश आ गया, और ऐसा वाकया कि अब्बासी खिलाफत को अपनी हुकूमत बचाने के लिए 11वें इमाम को रिहा करना पड़ा। बहुत मशहूर वाकया। एक राहिब आ गया और ये क्लेम करने लगा मेरा मजहब क्रिश्चियनिटी सच्चा। दलील क्या है कि मैं बारिश बरसा सकता हूं। जरा सोचिए, किसी मजहब की सच्चाई की क्या ये दलील है कि वो बारिश बरसा सकता है? आज तो ये टेक्नोलॉजी बच्चों का खेल है, लेकिन उस जमाने में बहरहाल इंसान का आईक्यू बहुत कम था या मालूमात बहुत कम था। थोड़ा डर लोग उसकी बात पे यकीन करने लगे। काफिर तो नहीं हुए। वेटिकन से एक मरतबा कॉल गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत सारे मिशनरी स्कूल है जो ईसाई मिशनरीज चलाते हैं, और उनका असल मकसद है बच्चों को क्रिश्चियन बनाना। वेटिकन से कॉल गई कि इतने फंड्स तुम्हें दिए जा रहे हैं, इतनी ग्रांट दी जा रही है, ईसाइयत को प्रमोशन क्यों नहीं होता? अब मुसलमान एक मुसलमान, पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है। इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ व्हाट इज ये बात का हमारा प्रोजेक्ट। अभी हमारा काम सिर्फ यह है कि किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाएंगे, हर एक को इस्लाम के बारे में शक और कंफ्यूजन में मुब्तला कर देंगे। कंफ्यूजन पहला मरहला होता है, कुफ्र दूसरा मरहला होता है। ये लोग तो हमारे बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक साहब को तो नबूवत में ही हमेशा शक होता। अब वो साहब की बारी कर रहे, वो साहब की बारी कर रहे। हर एक के लिए एक दिन होता है, मौका होता है, आज उनको बख्श दीजिए। तो खुलासा यह है कि इसने इस ईसाई ने आकर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब्बासी खलीफा घबरा गए। मैं हुकूमत कर रहा हूं इस ग्राउंड पर, क्या ये द सक्सेसर ऑफ रसूल खुदा। जब रसूल खुदाई को लोग ना मानेंगे तो उनके सक्सेसर को कौन मानेगा? अब घबरा गया, तब खतरे में। कौन मुझे बचा सकता है? सिर्फ एक ही समझ में आया, सीधा कैद खाने गया और जुमला ये कहा, फर्जंद रसूल आपके जद का दीन खतरे में है तो मदद के लिए आइए। ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। मेरे दादा का दुश्मन भी जब कभी मुसीबत में पड़ता था, लौला अली हलाका फलानुन कह के उसी अली के दरवाजे पे आता था। मेरा दादा भी मदद करता था, मैं भी तेरी मदद
پہ عمل کرتا ہوا قید خانے سے نکل کے آئے، وہ عیسائی میدان میں کھڑا، جب ہاتھ بلند کرتا ہے بادل آتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے، ہاتھ نیچے کرتا ہے بادل چلے جاتے ہیں، بارش رک جاتی ہے۔ امام پہنچے، ایک بار کہا کہ ذرا یہ جو ہاتھ بند کر کے کھڑا اس کا ہاتھ کھولو، بہت مشہور بات ہے، ہاتھ کھولا، نبی کے بدن کی ہڈی نظر آئی۔ اب امام کا معجزہ ہے، صاحبان ایمان میں سے بعض لوگوں کو اعتراض ہو گیا، غلط جھوٹی روایت، نبی کا جسم تو قبر میں کبھی خراب ہی نہیں ہوتا، بس صحیح، ہڈی کہاں سے آ گئی اس کے ہاتھ میں؟ یہ کس نے کہا کہ یہ کس نے کسی نبی کے قبر کھود کے ہڈی نکالی؟ یہ تو آپ نے خود ہی بنا لیا نا اپنی طرف سے۔ روایت میں اس کے جسم، اس کے ہاتھ میں نبی کے بدن کی ہڈی تھی، نبی کے دانت، دندان مبارک، وہ بھی ہڈی کہلاتے ہیں عربی کے اندر، وہ بھی ہاتھ میں رکھی جا سکتی ہے۔ کسی جنگ سر میں تلوار لگے، ہڈی کا اتنا سا ٹکڑا، اور ہڈی سے بھی جو چیزیں ذہن میں آئی، یہ ہوتا ہے اپنی طرف سے خود ہی اسمپشن کر کے اعتراض کرنا۔ کیونکہ مجھے یاد ہے حج میں ایک زمانے میں پانی کا بڑا پرابلم ہوتا تھا، تو بہت سارے لوگ آتے تھے وزٹ کرنے کے لیے، ہماری بلڈنگ میں پانی استعمال کرنے لگتے تھے، ہمارے اپنے لوگوں کے پاس نہیں۔ تو میں نے ایک مسئلہ مجلس میں بتا دیا، مجلس میں لوگ آتے ہیں کہ بھائی بغیر اجازت پانی سے وضو کرنا جائز نہیں۔ خیر وہ اونٹ تو واجب نہیں کیا، وہ تو میں نے خیر عورتوں پہ واجب کیا، کیونکہ پتہ نہیں کیوں جنگ جمل کی وجہ سے جب اونٹ دیکھتا ہوں مجھے عورت ہی یاد آتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اب مسئلہ پڑا، اور پھر میں نے دیکھا ایک صاحب جا کے وضو کر رہے، بھائی کیوں؟ کہا دیکھیے مولانا یہ پانی سے جو منع کرے گا وہ کافر ہوگا، اور جو کافر ہے اس کا پانی استعمال کرنا ویسے ہی جائز۔ کیش 22 جب کہتے ہوں گے، تو اب یہ اسمپشن کہ اس کے ہاتھ میں نبی کی ہڈی کیسے آئی، اس نے قبر کھود کے نبی کی ہڈی نکالی، یہ پاسبل نہیں۔ اور ہڈی تو اتنی بڑی ہوتی ہے، وہ اونٹ کی ہڈی سمجھ رہا تھا، ارے بھائی چھوٹی سی ہڈی یعنی ہڈی کا ٹکڑا۔ امام نے کہا ہاتھ کھولو، ہاتھ کھولا تو اس میں ہڈی نظر آ گئی۔ امام نے کہا بھی ہڈی سے لے لو، اب اس سے بہت معجزہ دکھا۔ اب ہاتھ پہ ہاتھ اٹھا رہا، وہاں کیا معجزہ ہوگا؟ امام نے ایک مرتبہ فرمایا خالی بارش کے پانی کی وجہ سے اپنے نبی کے بارے میں شک کر رہے ہو، یہ کیا معجزہ دکھائے گا؟ مجھے دیکھو، میرا گوشت نبی کا گوشت ہے، میرا خون نبی کا خون، میں تمہیں معجزہ دکھاتا ہوں، یہ کہہ کے دو رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، خالی ہاتھ اٹھائے، دعا نہیں مانگی، بادل آ گئے، لوگ خوش ہو گئے، کافی خوش رہو، یہ بادل سامرا کے لیے نہیں آ رہا ہے، یہ فلاں شہر کے لیے آ رہا ہے۔ دوسرے بادل آئے گا، یہ بادل اس شہر کے لیے، یہ بادل اس شہر کے لیے، آخری بادل آئے گا، اب اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، یہ سامرا کے لیے۔ اب مجمع چلا، مگر جانے سے پہلے امام کو دیکھا، یہ کون؟ اس نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، اس سے پہلے یہ کہا میرا گوشت نبی کا گوشت، میرا خون نبی کا خون، یہ ہے کون نبی کا وارث؟ ایک بار کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ امام مسکرا، عباسی خلیفہ کو دیکھا، اس سے پوچھ لو۔ اب عباسی خلیفہ کے بعد مجمع کیا، وہ کیا کہے کہ یہ میرے قید خانے میں رہتے، یہ میری جیل میں رہتے؟ اب اب ایسا ماحول بن گیا، عباسی خلیفہ سے امام نے کیسے پوچھو، اور اس لوگ پوچھ رہے ہیں ان کا ایڈریس بتائیے، کیا بتا میری جیل، میرا قید خانہ؟ وہی میں لوگ پوچھیا مار کے کم از کم اس وقت تو تخت سے اتار دیں گے، کیونکہ مسلمان کا جوش سوڈے کا ابال ہوتا، ابھی تو سب جوش میں۔ کہاں گھر میں؟ یہ سامرا کے فلاں گھر میں رہتے ہیں، جو امام کا ایڈریس تھا، عسکر محلہ۔ اب یہ کہا تو مجمع ساتھ چلا، ان کو گھر تک پہنچائیں گے، اب تو مجبور ہے گھر پہنچانے۔ امام گھر گئے، 6 مہینے امام کو آزاد رکھنا پڑا، صبح و شام لوگ آ رہے، اور اسی دوران بارویر کی ولادت کے سارے انتظام ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ جیل میں ڈال دیا۔ راہب کا واقعہ، ادا خانہ اس وقت پورا بھر چکا ہے، تو میں سمجھ رہا تھا 1.5 گھنٹے کی مجلس کی وجہ سے ذرا لوگ کم آئیں گے تو آرام سے بیٹھیں گے، کیا طریقہ اختیار کروں؟ ایک ہی طریقہ،
ایک ہی طریقہ ہے، عذاب قبر پڑھنا شروع کر دوں نیکسٹ ٹائم. تو خیر ابھی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اب 11ویں امام چند دنوں کے لیے اس لیے آزاد کرنا پڑا کہ وہ مشہور واقعہ پیش آیا. واقعہ آپ نے سنا، اس واقعے کا پورا کانٹیکٹ دیکھیے اور ٹھیک یہ دیکھیے کہ اس واقعے کے نتیجے میں 12ویں کی ولادت 255 میں ہوئی، لیکن جیسے ہی پبلک کا جوش کم ہوا عباسی خلیفہ نے جیل میں ڈال دیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا. ایک بار اس کی کنیز نے کہا کہ اس گھر میں نے بچے کے بولنے کی آواز سنی. اب جو تحقیق کی پتا چلا ان کے یہاں اولاد ہو کے 5 سال کی ہو چکی ہے. ارے جس بار میں ہم روکنا چاہ رہے تھے وہ پیدا بھی ہو گیا اور 5 سال کا ہو گیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ، ارے ہم تو نور خدا بجھانا چاہ رہے تھے. واللہ متم نور، یہ 12واں پیدا ہو گیا تو 12ویں سے ہمیں جنگ کرنا. پہلے 11ویں کا خاتمہ کرو. جس مقصد کے لیے ہم نے انہیں جیل ڈالا تھا وہ مقصد تو فیل ہو گیا، اب انہیں شہید کرو. چنانچہ 260 ہجرہ کی ربیع الاول کی تاریخ ہے. مقابلہ 12ویں سے کرنا، لیکن کہا کہ ایک وقت میں 2 اماموں سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا. 12ویں سے جنگ کرنا ہے، پہلے 11ویں کا خاتمہ کرو، پھر 12ویں کو ڈھونڈ کے شہید کریں گے. اور انشاءاللہ کبھی آپ مجھ سے زندہ رہا تو 12ویں کے حالات بھی سنیے گا، بڑے پر انٹرسٹنگ حالات. مگر پھر عباسی خلیفہ کے ہاتھ پاؤں بھول گئے جب یہ خبر آئی اسے کہ تو صاحب اولاد ہو گئے. اور اسی دوران ہوئے جب وہ راہب کے واقعے کی وجہ سے میں نے ہی ان کو جیل سے نکالا تھا. پہلے ان کا خاتمہ کرو. 5 ربیع الاول کی تاریخ تھی جب میرے 11ویں امام کو معتمد عباسی نے زہر دیا، اور ایسا زہر کہ آہستہ آہستہ اثر کر رہا. اب یہ سارے فراڈی اور چیٹر لوگ ہیں نا، 11ویں کا تابوت پبلک میں اٹھائے گا. بات یہ ہے کہ کوئی ایسے سائنس آف پوائزن نظر نہ آنے پائے. مامون نے بھی بہت احتیاط سے زہر دیا تھا تاکہ امام رضا کا جنازہ لوگوں کو زہر نظر نہ آئے. یہاں بھی وہ زہر دیا جو آہستہ آہستہ اثر کر رہا. 5 کو زہر دیا، 6 کو امام کھڑے ہونے کے قابل نہ رہے. یہ لفظ میں خالی مسائل کے لیے پڑھ رہا ہوں ورنہ امام تو واقع خیبر کرے گا. 7 ربیع الاول آ گئے. اب امام بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کے قابل نہ رہے، بستر پہ لیٹ گئے. 7 ربیع الاول کا دن ختم ہو کے جو مغرب اور عشاء کی نماز آئی وہ میرے 11ویں امام نے بستر پر لیٹے لیٹے پڑھی. عزاداروں، عزیزان من، صاحبان ادا، اپنے حالات سے امام کو کبھی جج نہ کرنا. ہم ذرا تھک گئے ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے، ذرا سی بیماری ہوئی ہم لیٹ کے نماز پڑھتے. امامت میں نماز بیٹھ کر پڑھنا بھی اتنا بڑا قیامت جیسا کوئی واقعہ پیش آیا. زندان شام میں سجاد زینب کو واجب نماز بیٹھ کے پڑھتے نہیں دیکھا، سنت نماز سجاد کو یقین نہیں آتا. وہ بھی اماں آپ کو شام غریبہ 18 لاشوں کے بیچ میں بھی ساری نمازیں کھڑی ہو کے پڑھ رہی ہیں. حالت یہ ہوتی ہے امامت کی کہ فاطمہ زہرا کی حالت بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی. جب نماز کا وقت آتا تھا ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی تھی، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو پکڑتی تھی، سہارا لے کے مصلی پہ جاتی ہے، نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہے. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کے زہرا کی نمازیں دیکھو، پھر کبھی زندگی میں نماز قضا نہ کرتا. لیکن آج زہرا کا وارث، زہرا کا فرزند، زہرا کا بیٹا اتنا بیمار ہے کہ بستر پہ لیٹ کے نماز پڑھ رہا. زمانے کا امام اسی تہہ خانے میں پردہ خیبر میں. بابا کی حالت دیکھی کہ آج مغرب عشاء کی نماز بابا لیٹ کے پڑھ رہا ہے. ایک بار گھبرا کے پردہ خیبر ہٹایا اور باپ کے سامنے آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حالات بتا رہے کہ امام زمانہ کو یقین ہے کہ اب میں یتیم ہونے جا رہا ہوں. اہل بیت میں جب یتیمی آتی ہے نا، جب اہل بیت میں یتیمی آتی ہے معمولی بات نہیں ہوتی. آج میں امام جب مامون کے محل میں آ رہے تھے، روضہ رسول پہ آخری سلام کیا، باہر آئے
देखा नवा इमाम जमीन पे बैठा है, मिट्टी उठा उठा के सरों पे डाल रहा, सर पे डाल रहा। बेटा ये क्या कर रहे? कहा बाबा जिस बेटे को अपनी यतीमी का यकीन हो जाए, 2 साल बाकी थे यतीमी में, अगर अभी से सर पे खाद डाली कहीं अल्लाह का हो, अभी भी बात वाज़ेह नहीं। अहले बैत के यहाँ जब बच्चों को पता चले यतीमी आती है, सही मानों में अगर पूछना है तो जुल्झना से जाके पूछो। जब आखिरी रुखसत के बाद घर वालों को आखिरी सलाम करके हुसैन घोड़े पे सवार हुए, सुलझना पे बैठ के मकतल जाना चाहते हैं। हुसैन के इशारे पे अमल करने वाला सुलझना, आज हुसैन 3 बार कहते चल, सुलझना नहीं चल रहा। क्यों? नन्ही सकीना टांगों से अरे सुलझना मुझे मेरे बाबा को मकतल में डालेगा, सकीना को यतीम ना कर। हुसैन की समझ में नहीं आ रहा सकीना को कैसे मुतमईन करे। गोद में लिया सकीना, बेटी देख तेरे होंठ कितने सूख चुके, प्यास से तेरा चेहरा उतर गया, मुझे जाने दे शायद पानी लेके आ जाओ। 3 दिन से पानी मांगने वाली बच्ची तरफ के कहती है बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, क्योंकि यही कहकर मेरा चचा अब्बास गया था, पानी भी नहीं आया, मेरा चचा नहीं आया। 30,000 का मुकाबला करना हुसैन के लिए आसान है। सकीना एक बार सकीना की आंख लगी, आंख खुली, बाबा जरा गोद से उतारिए। हुसैन ने गोद से उतारा, करता है कि बाबा खुदा, बाबा खुदा। फिर हुसैन घबरा गया, सकीना अभी रोक रही है, अभी भेज रही है। जैसे ही मेरी आंख लगी मैंने देखा हाथ में मेरी दादी फातिमा। सकीना मेरे हुसैन का रास्ता न रोक, वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने चक्किया पीस के अपने लाल को मारा। बाबा दादी का हुक्म आ गया, खुदा। फातिमा ने आके सकीना से कहा सकीना यतीमी के लिए तैयार हो जा। वो करबला की आशूर थी और ये सामर्रा की आंख अव्वल है। इमाम ज़माना गैबत का पर्दा हटा के आ गया। 11वें ने देखा, कहा बेटा गैबत में चला जा, तू क्यों निकल के आया? बाबा मैं अपनी यतीमी देख रहा हूँ, मुझसे यतीमी बर्दाश्त नहीं हो रही है। 11वें ने कहा बेटा तुझे तेरी दादी फातिमा का वास्ता, दोबारा पर्दा गैबत में जा, तेरा गैबत में रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन से मेरा 12वां इमाम गैबत में गया होगा और एक बार आज की सुबह आ गई, आखिरी नमाज मेरे 11वें इमाम ने फजर की पढ़ी और एक बार इस दुनिया से रुखसत हुए। आए मेरा 11वां इमाम मारा गया, आए मेरा 11वां इमाम शहीद हुआ। दूसरों कफन को 12वें ने दिया, जनाजा तैयार हुआ। 11वें के भाई जाफर आगे बढ़े, मैं नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा। तो ये भी बड़ा मरहला। इमाम ज़माना ने पर्दा गैबत से देखा, बर्दाश्त न कर सके, पर्दा हटा के आए, चचा हट जाइए, बाबा की नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, मेरा बाबा है, नमाज मुझे पढ़ाना है। अरे कोई करबला में सज्जाद से पूछ ले, सज्जाद मौला, अरे जहाँ इमाम ज़माना बर्दाश्त न कर सके, बाबा की नमाज पढ़ाना है और आपकी आंखों के सामने बाबा का लाशा पड़ा है, आप नमाज नहीं पढ़ा पा रहे। नमाज तो इमाम ज़माना ने पढ़ाई और फिर गैबत में गए। एक ताबूत उठा, सामर्रा में गुलबका हुआ, सामर्रा की गलियों से ताबूत चला, हसन अस्करी मारा गया, आके ताबूत को गंदा दो। इमाम ज़माना आपने बाबा के ताबूत को गंदा न किया, मगर इत्मीनान था, इतने लोग गंदा दे रहे, अरे है कोई करबला के ताबूत को गंदा दे। अरे हुसैन का लाशा जलती रेती में पड़ा है, कोई गंदा नहीं, आप भी खड़े हो जाइए, ताबूत आ रहा है, आइए इमाम ज़माना के बाबा के ताबूत को गंदा दीजिए, अपनी जगह से खड़े होइए। मौला इमाम ज़माना आप यतीम हो गए हैं, ये आपके बाबा का ताबूत। आए हसन अस्करी, आए हसन अस्करी।